اچھا سڈ ڈیو بھی آ گئے. ہاں جی سڈ ڈیو کیا حال ہے؟ ہاں غالب آئی تھنک گریٹ ٹاپک. میں ایکچوئل میں یہ آرگیو کر رہا تھا, میں یہ نہیں کر وہ آئی ایگری ود یو کہ وہ اس میں اس کے بارے میں مذہب کے بارے میں بات نہیں کر رہا, وہ صرف یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی عربز انویڈ کر رہے ہیں اور ان کا کوئی مطلب وہ یہ نہیں کہہ رہا جو جس بندے نے یہ چیز لکھی ہے کہ محمد واز الائیو ایٹ دیٹ ٹائم, ہی جسٹ میکس اے پاسنگ مینشن کہ اس نام کے کوئی بندے کو یہ لوگ شاید وینریٹ کرتے تھے. اس میں یہ نہیں لکھا کہ وہ اس کو پروفٹ وہ مانتے ہیں یا وینریشن کی پھر. بات ہاں نہیں ہے, وہ میں ہاں ایگزیکٹلی آپ کو بتا دیتا ہوں ادھر کیا لکھا ہے. ٹھیک ہے, ہوں یہ میری اور حاجی بھائی کی اس پہ 10 بار پہلے ڈسکشن ہو چکی ہے. ٹھیک ہے, کیا لکھا ہے وہاں پہ؟ وہ بندہ جو آیا وہ یہ ریڈنگ پارٹی ہے ایک جو آئی ہے, کیتھیڈرل کا کرونیکلر تھا یہ جیکب دا پریس بائٹر. اس نے اس سال کے 640 کے ایونٹس میں لکھتے ہوئے یہ لکھا ہے کہ تیایا آف محمد آئے تھے. ٹھیک ہے, اس نے اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں لکھا. اس کے علاوہ کچھ ہاں بھی نہیں لکھا. اس نے کچھ بھی نہیں لکھا اس کے علاوہ, تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ He makes no mention کہ کوئی ہاں ایک نیا ریلیجن آ رہا ہے یا پھر کچھ وہ آ کچھ رہا بھی ہے. نہیں. لیکن مجھے بس اس سے یہ لگتا ہے کہ ایٹ لیسٹ ایک بندہ تھا جس کے بارے میں وہ دیکھیے, جب وہ اس کے بارے میں سب سے پہلے ہم رومنس بھی جو لکھتے ہیں عربس, وہ ان کو ایز عربز ریفر کرتے ہیں, ایز مسلمس ریفر نہیں کرتے. ان کو نہیں مگر پتا ایک یہ کوئی بات ہے نیا نا کہ ریلیجن ہے. ہمیں یہ بات پتا ہے کہ محمد نام ایک بندہ نہیں تھا. ہاں کوئی بھی محمد ہو بن سکتا ابو ہے. حنفیہ تھا, حنفیہ تھا, محمد نام کے کتنے بندے پھر رہے تھے اس ٹائم. ٹھیک ہے, تو ہم اس سے یہ کیسے مان لیں کہ رسول کی سوانح حیات میں کہیں بھی نہیں لکھا کہ رسول نے غازہ پہ حملہ کیا؟ یہ غازہ کی بات ہے. ٹھیک ہے, رسول کی زندگی میں مسلمانوں نے کبھی بھی نہیں لکھا کہ محمد غازہ گیا. ٹھیک ہے, اور یہ بات غازہ کی ہے اور وہ بھی 640 کی ہے. محمد واز ڈیڈ ان 632. اب بتائیں ٹھیک ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ شاید وہ محمد واقعی یہ والا محمد ہو سکتا ہے, بٹ اس سے انفار کرنا کہ نہیں وہ نبی بھی تھا. محمد جو تھا محمد نام جو ہے وہ ایک ٹائٹل بھی ہو سکتا ہے. مطلب کہ میں اس پہ کافی کنونس ہوں. ہاں جی, بہت سے, اور میں بھی اس بات پہ کافی کنونس ہوں کہ محمد جو تھا وہ ڈفرینٹ ٹائم میں لوگوں کو انہوں نے مطلب اپنا وہ دیا ہوا تھا, ٹائٹل دیا ہوا تھا. ٹھیک ہے, محمد میرے خیال میں تو کسی زمانے میں شاید محمد جیسس کو بھی کہتے ہوں. ہاں نہیں, بلکہ عربک میں جس طرح جیزس لکھا جاتا ہے ایگزیکٹلی اس طرح عربی میں اسی طرح محمد لکھا جاتا ہے. یہ مطلب کہ دس ہیو بٹ می ویری اپنا کیا نام ہے ڈیپ, کہ جس طرح اس میں کیا نام ہے محمد لکھا جاتا ہے بالکل اسی طرح اس جیزس کے بھی اپنا اسی طرح لکھا جاتا ہے. سو اٹ کوڈ بی مطلب کہ کیا نام ہے ٹائٹل, مطلب کہ آئی ایم ویری کنوینس کہ اٹ کوڈ بی اے ویری ٹائٹل. میں ایک چیز سنوں غالب, آئی ایگری آن دیٹ پوائنٹ. آپ کا جو یہ پوائنٹ تھا کہ ہاں ہو سکتا ہے کہ یہ اسی محمد کی بات کر رہے ہو. ہاں اس میں کسی بھی طرح سے ریلیجن کا کوئی ریفرنس نہیں ہے, اس میں بس یہ مینشن ہے کہ ایک ریڈنگ پارٹی آ رہی ہے. ٹھیک ہے, دوسرا سب سے پہلے ناٹ کنٹمپرری 30 سال بعد ایک ریفرنس ملتا ہے ٹو محمد سم کائنڈ آف, ایک سیبیوس نام کا ایک ارمینین بشپ تھا جو بیسیکلی وہ فکشنل ٹیل ہے سیبیوس والی, وہ دیٹس ناٹ ریئل, وہ فکشنل ہے. وہ اس میں یوں لکھا ہے اس میں یہ, اور سیبیس 30 سال بعد نہیں لکھ رہا, سیبیس اس سے کچھ اور ساتھ نہیں, میں سیبیس علی کو کنفیوز کر رہا ہوں. 660 سیبیس جو لکھ رہا ہے وہ ان لوگوں سے لکھ رہا ہے جو کہ گئے تھے اور وہ یروشلم میں اور غازہ میں قیدی تھے اور پھر وہ چھٹ کے واپس آ گئے. ٹھیک ہے, اور وہاں پہ کہیں ایک ذکر ہے, اور پھر ایک اور ہے جو کہ جس کا مانا جاتا ہے وہ میرے خیال سیبیس ہی ہے وہ جس نے وہ لکھا ہے کہ حاجی بھائی کریکٹ کرنا اگر میں نے غلط بات بولی تو, وہ یہ ہے کہ جی ایک بندہ آتا ہے وہ کہتا ہے کہ عربوں میں ایک نیا نبی آ گیا. ٹھیک ہے, تو وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ وہ نبی کیسا ہے, تو وہ کہتا ہے میں چیک کروں گا. پھر وہ چیک کرتا ہے اور واپس آ کے کہتا ہے کہ نبی بھی کبھی تلوار کے ساتھ آئے ہیں. یہ یعنی کرسچن لکھ رہے ہیں دو جوز کے درمیان ڈائلاگ, اٹس اے فکشنل ٹیل. اور یہ پھر بعد کا آتا ہے, جو مین آرگیومنٹ کئی بار یہ دیتے ہیں وہ یہ ہے, حالانکہ وہ فکشنل ٹیل ہے. کرسچنز دو یہودیوں کے درمیان ہونے والا مکالمہ بتا رہے ہیں, اور ایک الیگزینڈر نام کا کہ پتہ نہیں اس طرح کوئی نام ہے یہودی ہے, وہ کہتا ہے کہ میں نے پھر چیک کیا جا کے ان کے رسول کو, اور میں نے دیکھا کہ اس میں کوئی بھی اچھی بات مجھے نہیں ملی, اور نبی کیا تلوار کے ساتھ آتے ہیں. تو یہ بھی ٹورڈز دی اینڈ آف 7th سینچری ہے. 40 سال بعد نبی کو کس طرح چیک کر سکتا تھا؟ نبی کو تو مرے ہوئے 40-45 اپنا 60 سال ہو چکے تھے اس وقت. تو وہ جو تھا یہ ٹورڈز دی اینڈ آف 7th سینچری کی بات ہے یہ بھی. تو یہ چیزیں دیکھیں, یہ حاجی بھائی اور میں کم از کم اس بات کے اوپر کوئی 10 سال سے سر مار رہے ہیں.
ٹھیک ہے, ہمیں کم از کم کو 10 سال ہو چکے ہیں یہ کام کرتے ہوئے. شاید حاجی بھائی جو ہیں وہ مجھ سے پہلے سے لگے تھے, یہ کوئی 10 میں شاید 11 میں سے پہلے یہ ان باتوں کو لکھ رہے تھے. یہ اپنا ہسٹری پہ جو میں جس میں مطلب کہ میں تقریباً 1999 سے لگا ہوں, ٹھیک ہے. 1999 سے میں نے ایک مرتبہ وہاں پہ گیا, اپنا لائبریری میں میرے پاس خالی ٹائم تھا, تو وہاں پہ مجھے ایک بک ملی جس میں ایجپٹ کے اپنا کوئی وہ تھے, رائٹر تھے یا انڈوور تھا, میں نام اس کا یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. تو اس نے یہ بتایا کہ یہ جو اپنا ایجپٹ کی اپنا جو مساجد ہیں ایک دو, ان کا جو اپنا قبلہ جو ہے وہ اپنا وہ نہیں ملتا, کیا نام ہے, کعبے کے ساتھ نہیں ملتا, ان کو غیر مکہ ہے. تو میں وہاں سے تھوڑا انٹریگ ہوا کہ یار یہ کیا چکر ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے, کیونکہ وہاں کے اور وہاں سے مطلب کہ فاصلے میں کافی فرق ہے. اتنی غلط مسجد, اور وہ مسجد بھی ایسی نہیں کہ آپ نے محلے میں چندہ اکٹھا کیا اور مسجد آپ نے بنا لیا, فسط مسجد کی میں بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. تو آپ نے ہاں جی, آپ نے اپنا جس طرح آپ محلوں میں ہم بنا لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی 4 چندے اکٹھا کر کے مسجد بنا لی. یہ مسجدیں جو تھیں یہ گورنمنٹ کی طرف سے, اسلامی گورنمنٹ سے بنائی گئی تھی. رائٹ, یہ ایگزیکٹلی یہ ان لوگوں کی مسجدیں تھیں جنہوں نے اپنے آپ کو امپلیکیٹ کرنا تھا دوسرے لوگوں کے اوپر. تو اور ان کا مطلب کہ کعبہ اتنا غلط نہیں ہو سکتا. مجھے پتہ نہیں کیا مطلب کہ اس بات سے انٹریگ ہوئی, تو میں نے یہ میرا سفر وہاں سے شروع ہوا. پہلے میں یاہو پہ مطلب کہ لڑا کرتا تھا اور یاہو پہ بڑی گالیاں کھاتا تھا. ہاں جی, آہستہ آہستہ یہ جب کیا نام ہے اس کا ریسرچ جو اس کی آگے بڑھی ہے, آج تو لوگ اس کو ڈین گبسن کا نام دیتے ہیں کہ ڈین گبسن نے یہ کام کیا, لیکن اس سے پہلے یہ 2 ایجپشن تھے. میں ان کا نام میں I'm sorry کہ میں بھول چکا ہوں, لیکن میں یہ کبھی پھر دوبارہ آؤں گا تو میں ان کا نام ہر صورت میں لے کے آؤں گا. یہ انہوں نے ایکچولی میں یہ سٹارٹ کیا تھا. اور اس کے علاوہ جب میں آپ ہسٹری پڑھتے ہیں تو جو 700 کے مطلب رسول کے تقریباً مطلب 500 سال بعد یا 400 سال بعد بھی یہ آرگیومنٹ موجود ہے کہ اتنی مسجدوں کا رخ ایک ہی سمت میں کیسے ہو سکتا ہے. یہ آج ہم پہلے لوگ نہیں ہیں جو یہ آرگیو کر رہے تھے. ایون کہ بغداد کی سویلائزیشن جب اپنے پیک پہ آئی ہے تو تب بھی ان لوگوں کو جب پتا چلا, انہوں نے وہ کہتے تھے ان کو مسجد اسحاق جن کے قبلے غیر مکہ ہیں, ٹھیک ہے, وہ کہتے تو اس وقت بھی یہ باتیں مسلمانوں میں بہت اسٹرانگ کنفلکٹ کا باعث تھی کہ یہ جو پھر وہ کہتے تھے کہ یہ صحابیوں کو قبلے رکھنے نہیں آتے تھے, اس لیے انہوں نے غیر مکہ سارے قبلے رکھے ہوئے. ہاں, یہاں تک بھی بتایا گیا کہ ہاں جی, یہاں بھی تک یہ بتایا گیا کہ یہ ستاروں کی پوجا کرتے تھے, تو ستاروں کو دیکھ کے انہوں نے اس طرح کیا گیا. لیکن اب جب آپ کی کیا کہتے ہیں اس کو, جب آپ کسی ریگستان میں ہوتے ہیں نا, تو آپ نے کہیں سے کہیں پہ جانا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو آپ کہیں بھی مطلب کہ آپ نے اگر چلنا ہے, چل کے جانا ہے, تو آپ کبھی بھی کوئی سمبل رکھ کے نہیں چل سکتے کہ وہاں پہ آئے گا, وہاں سے ادھر کو موڑ لینا ہے, وہاں پہ مینار آئے گا, وہاں پہ یہ لوگ آئے گا, نہیں. کیونکہ آپ کی اگر آپ اچھی طرح کسی بھی ریگستان کو آپ دیکھیں اور اس کو ٹائم لیپس میں دیکھیں, تو آپ دیکھیں گے کہ ریگستان اپنی جو خد و خال ہے اس کو بڑی تیزی سے چینج کرتا ہے, ٹھیک ہے نا. آپ مطلب کہ کوئی بھی ٹائم لائپ میں رکھ کے ویڈیو دیکھ لیے, 1 سال آپ ایک ہی جگہ پہ آپ اپنا ریگستان میں وہ کیمرہ لگا دیجئے, تو آپ دیکھیں گے کہ وہ کتنی تیزی سے اپنے خد و خال چینج کر دیتا. آج ٹیلا یہاں پہ ہے, کل وہ ٹیلا اگلی جگہ پہ ہوئے گا, پرسوں وہ ٹیلا اگلی جگہ پہ ہوئے گا. تو یہ لوگ جتنے بھی لوگ تھے ان کے پاس علم تھا کہ کیا نام ہے اس کا, کہ ستاروں کو دیکھ کے کس طرف سمت بدلی جائے, سورج کو ستاروں کو دیکھ کے. ستاروں کو آپ دیکھیے کہ سمندر کے اندر ہم جب دیکھتے ہیں تو لوگ بڑی دیر سے یہ شپنگ کا کام کرتے ہیں, جو ادھر سے ادھر جاتے ہیں. انڈیا میں تو تقریباً 4-5 ہزار سال پرانا کام ہے جو شپنگ کا کام ہے, جو مطلب کہ بحری اپنا وہ کرتے ہیں, تجارت کرتے ہیں. تو اب سمندر میں تو نہیں نا آپ نے یہاں سے جا کے فلانے موڑ سے ادھر موڑ جانا, فلانے موڑ سے. اٹ واز آل اباؤٹ مطلب کہ کیا نام ہے دی نوئنگ تھنگس اباؤٹ یور, اپنا آسمان کو آپ کو دیکھنا پڑتا تھا کہ آپ کس طرح. اب وہ کہتے ہیں کہ جی اب ایک اپنا کیا نام تھا یار غالب بھائی, وہ جو ابھی وہ جو میتھمیٹیشین ہے جس نے ابھی پیسے لے کے ڈاکٹر, میرا ذہن سے نکل گیا ڈاکٹر, جس نے یہ آرگیو کیا کہ نہیں جی یہ اپنا ہاں
وہ میرا ڈاکٹر میرے ذہن سے نہیں، ڈاکٹر کنگ اس نے وہ کیا. ہاں جی، وہ کہتا ہے کہ جی وہ ٹیکنالوجی دکھائیں کہ وہ جس سے وہ یہ کر رہے تھے. مگر ہمیں ٹیکنالوجی تو ہمارے پاس، ہمیں یہ نہیں پتا کہ یہ جو گیزا میں یا اس میں کیا نام ہے، اس میں ایجپٹ میں یہ سارے مانیومنٹس بنے ہوئے وہ انہوں نے کس طرح بنائے. ہم ابھی تک ایک بات ہمیں پتا ہے کہ عرب جو ہوتے تھے نا، عرب جو ہوتے تھے نبطین عرب، انہوں نے ٹیسیفون سے روم تک کے قدم گنے ہوتے تھے. قدم انہوں نے گنے ہوتے تھے. ان کو پتا تھا کہ ٹیسیفون سے لے کے روم تک اگر ایک بندہ پیدل چلے تو اسے کتنے قدم لگتے ہیں. اور ایون کہ جب ٹولمی نے بھیجے تھے یہ ادھر ڈسکور کرنے کے لیے عربین پیننسولا کے اندر کہ بھائی کتنے شہر ہیں، کتنے قصبے ہیں، کتنے گاؤں ہیں، یہ سب کچھ، تو انہوں نے ایسے بندے ہائر کیے تھے اس ٹائم بھی جنہوں نے قدم گنے ہوتے تھے کہ فلاں جگہ سے فلاں جگہ تک کتنے ہیں. اور ان کے پاس سورج کو دیکھ کے اور ستاروں کو دیکھ کے ان کو یہ پتا ہوتا تھا کہ ہمارا ہوم سٹی اس وقت اس ڈائریکشن میں ہے، اور ہم چلتے چلتے ادھر پہنچ گئے ہیں تو وہ اب اس ڈائریکشن میں ہے. ان کو 100% نبطین عربز کو یہ پتا ہوتا تھا. اور اس کی وجہ سے ہمیں یہ بھی لگتا ہے کہ شروع کے جو عربز تھے جو انہوں نے رسول کے بعد یا پھر رسول کے بعد کا ٹائم جسے کہا جاتا ہے، اس ٹائم میں جو مسجدیں بنائی تھی اس ٹائم نبطینز کا وہ جو نالج تھا وہ ایگزسٹ کرتا تھا. کیونکہ ہمیں یہ پتا کہ پیٹرا تقریباً 647 تک پیٹرا میں لوگ ڈیولپ کرتے تھے کسی بھی طرح سے. سب سے بڑا آرگیو اس کے متعلق آپ یہ دے سکتے ہیں کہ جو پہلے 100 سال کی مسجدیں آخر وہ ایگزیکٹلی پیٹرا کو کیوں دیکھ رہی ہیں؟ وہ کیسے اس طرح اتنا بڑا یہ کیسے انسیڈنٹ ہو سکتا ہے کہ مطلب کہ پہلے 100 سال غلط بھی ہو تو غلط، ایک ادھر ہوگی ساری پیٹرا پہ کیوں ہو رہی ہیں؟ پیٹرا پہ. اچھا، پھر دوسرے 200 سال میں ہمیں یہ پتا لگتا ہے کہ کچھ مسجدیں مکہ کی طرف بالکل اسٹریٹ اپ رخ کیے ہوئے ہیں، کچھ پیٹرا کی طرف اسٹریٹ اپ رخ کیے ہوئے ہیں، اور کچھ جو ہے وہ ان کا اپنا قلعہ اپنا کعبہ ہے، انہوں نے جناب سیدھا مگر اپنا مشرق کی طرف رخ کر دیا. کیوں؟ اب ہمیں اس سے یہ بات آرگیومنٹ سے ہمیں بڑے آرام سے پتہ لگ سکتی ہے کہ اب لوگ جو ہیں وہ مطلب کہ کنفیوز ہو گئے ہیں، کیونکہ وہ کوئی کہتا ہے کہ یہ پیترا کی طرف ہے، کوئی کہتا ہے یہ مکے کی طرف ہے. اور 300 سال بعد یکدم مسجدیں جو ہیں وہ کیا 300 سال بعد کوئی نیویگیشن سسٹم قائم ہو گیا تھا جس کی وجہ سے سیدھی مکہ کی طرف ہو گئی؟ 300 سال بعد تو کوئی نیویگیشن سسٹم قائم نہیں ہوا، ٹھیک ہے نا. یا تو وہ یہ کہیں کہ مطلب کہ جی وہ ٹیکنالوجی 300 سال بعد ہمارے پاس کمپیوٹر آ گئے تھے، ہمیں نیویگیشن سسٹم اپنا کیا نام ہے اس کا یہ جو سارا کچھ ہے وہ کمپاس اور یہ سارا کچھ مل گیا تھا اور اس کی وجہ سے ہمیں سارا کچھ پتہ لگ گیا. ایسا بھی کوئی چکر نہیں ہے. مطلب کہ ود ان 300 years they changed اور چینج کریکٹ. ہاں ٹھیک ہے حاجی بھائی، میرے خیال ہے اس کو اینڈ کرتے ہیں. سڈ آئی ہیو ٹو گو ناؤ. ٹھیک ہے، پھر کریں گے بات. آئیے گا آپ نیکسٹ ویک، پھر کریں گے بات. ٹھیک ہے، اوکے، تھینک یو.